ناظرین، استعمال شدہ ملبوسات کا بازار، جسے عام الفاظ میں لنڈا بازار بھی کہا جاتا ہے، موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ لنڈے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ خریداری کرتے ہیں۔ سردی کا آغاز ہوتے ہی جہاں گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں ان کپڑوں کی خریداری کے لیے شہروں میں لنڈا بازار کی دکانیں بھی سج جاتی ہیں۔ ان لنڈا بازاروں میں خریداری کے لیے جرسی، جیکٹ، کوٹ اور گرم سوٹ کے علاوہ مفلر، ٹوپیوں اور جرابوں کی وسیع ورائٹی سستے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ لنڈا بازار کے لیے یہ تمام اشیاء بیرون ملک اور بالخصوص یورپین ممالک سے خریدی جاتی ہیں۔ دکاندار خریدے ہوئے مال کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں جو اچھا اور صاف ستھرا مال ہوتا ہے، اس کو یہ سجا کر اپنے امیر گاہکوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، جبکہ بی اور سی کیٹیگری کا مال ریڑھیوں وغیرہ پہ سیل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ پاکستان میں لنڈے بازار کا سامان کہاں سے اور کیسے آتا ہے۔ اصل میں ترقی یافتہ ممالک میں فیشن بہت تیزی سے بدلتا ہے، اور خاص طور پہ وہاں کی خواتین فیشن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ وہاں پہ ان کا کپڑا ذرا سا خراب ہو یا کوئی فیشن نیا آیا ہو تو یہ لوگ اپنے پرانے کپڑے پھینک دیتے ہیں اور بازار سے جا کر نئے خرید لاتے ہیں۔ یورپین ممالک میں لوگ خاص طور پہ ہر سال کرسمس پہ اپنے کپڑے مختلف خیراتی اداروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ کپڑے ان کے اپنے ملک کے غریبوں کو یا ایشیا یا افریقہ کے ضرورت مندوں کو مفت دے دیے جائیں گے، لیکن ان کپڑوں کی اب مختلف ممالک میں پراپر تجارت کی جاتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ترقی پذیر اور غریب ممالک کے تاجر یورپین ممالک سے وہ کپڑے کوڑیوں کے بھاؤ خریدتے ہیں اور انہیں اپنے اپنے ملک میں جا کر بیچتے ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ مال کراچی کی بندرگاہ پہ آتا ہے۔ اس مال کو بڑے بڑے تاجر اپنے گوداموں میں رکھتے ہیں اور پھر اس مال کو ملک بھر کے چھوٹے تاجر خرید کر اپنے اپنے شہروں میں جا کر سیل کرتے ہیں۔ ناظرین، جہاں پہ ایک طرف لوگ لنڈا بازار سے برانڈ کی چیز سستے داموں خرید کر استعمال کرتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لنڈے بازار کی چیزوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں لنڈے کی چیزیں پہننے سے انسان کئی طرح کی جلدی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کچھ مذہب کے معاملے میں بھی حساس ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے مالکوں کا پتہ نہیں ہوتا اور نہ ان کے لائف سٹائل کا پتہ ہوتا ہے، لہٰذا غیر مسلموں کے استعمال کیے ہوئے کپڑوں کو پہننے میں یہ شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، اب پہلے بات کرتے ہیں جلد کی بیماری کی۔ کیا واقعی میں لنڈے کے کپڑے پہننے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے؟ تو اس کے لیے پہلے ہمیں لنڈے کے کپڑوں کو امپورٹ کرنے کے طریقہ کار کو جاننا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بیرون ملک سے لنڈے کا مال پاکستان بھجوایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ان کپڑوں کی فیومیگیشن کی جاتی ہے، پھر ان کو بنڈلز میں پیک کر کے برآمد کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا مال کراچی ایئرپورٹ پہ آتا ہے، جہاں مال کے ساتھ فیومیگیشن سرٹیفکیٹ لگایا جاتا ہے، اور اس کے بغیر مال کو درآمد یا برآمد نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، آپ نے اکثر لنڈے کے کپڑوں سے ایک خاص قسم کی بو محسوس کی ہوگی۔ یہ بو اسی فیومیگیشن کی ہوتی ہے۔ اس فیومیگیشن کی وجہ سے مال صاف ستھرا اور جراثیموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز لنڈے کے ملبوسات خریدتا ہے تو انہیں استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ دھو ضرور لیں، تاکہ اگر ان میں کوئی کسی قسم کا جراثیم ہو بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ ناظرین، اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ لنڈے کے کپڑے پہننا اسلامی شریعت میں جائز ہے یا ناجائز۔ اس کو ناجائز کہنے والوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کپڑے یورپین ممالک سے آتے ہیں اور غیر مسلم پہنتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں شراب اور شباب عام ہے، لہٰذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کپڑے پاک ہیں یا ان پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہے۔ تو اس بارے میں مفتیان کرام کا خیال ہے کہ جب تک کپڑے پہ نجاست کے واضح نشان نظر نہ آئیں تو وہ کپڑا پاک ہی کہلائے گا۔ یہاں تک کہ اگر لنڈے کا کپڑا صاف ستھرا ہے اور اس پہ گندگی کا کوئی نشان موجود نہیں ہے تو آپ اس کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کافر ممالک کے کپڑوں کی بات ہے تو اس بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ جب مال غنیمت کے کپڑے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی صحابہ وہ کپڑے استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی کبھی ان کپڑوں کے استعمال سے منع نہیں کیا تھا۔ دوستو، اس بارے میں تمام مفتیان کرام کی بھی متفقہ رائے یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے کپڑے پہ گندگی اور نجاست کے نشان نہیں دیکھتے تب تک صرف شک کی بنیاد پہ کپڑے کو مسترد نہیں کر سکتے، لیکن کپڑے کو دھونا افضل ہے کیونکہ آپ کا کپڑا آپ کی قلبی تسلی کے لیے پاکیزہ اور صاف ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھے ان شکوک و شبہات کے جواب جو لنڈے کے کپڑوں کے بارے میں اکثر کیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لنڈے کی تاریخ کی کہ اسے کب اور کس نے شروع کیا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس نیک کام کا خیال سب سے پہلے ایک غیر مسلم برطانوی خاتون کو آیا۔ اس خاتون کا نام لنڈا تھا۔ یہ بہت رحم دل اور غریبوں سے ہمدردی رکھنے والی خاتون تھی۔
اس کے اپنے وسائل کام تھے، اس لیے اس نے اپنے دوستوں اور ہمسایوں سے احتیاط کی درخواست کی۔ انہوں نے پھر اپنی چیزیں اس خاتون کو دینا شروع کر دی۔ پھر لینڈا نے ان اشیاء کی ایک دکان کھول لی جہاں پہ لوگ آتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں مفت لے کر چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنی پرانی چیزیں لینڈا کو دینا شروع کر دی اور لینڈا کی دکان ایک مارکیٹ میں بدل گئی جس کا نام لینڈا مارکیٹ پڑ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور لینڈا مارکیٹ مختلف ممالک تک پھیل گئی اور اس کا نام بگڑ کر لینڈا سے لنڈا پڑ گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔